طرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے، بڑی اسٹرگل کے بعد، اور اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹی کی طرح مٹی بنا دیں اور عوام کی خدمت میں جت جائیں، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور اتفاق، اتحاد اور مشاورت اگر ہم کریں گے تو یقین کریں کہ بڑے سے بڑے معاملات بھی حل ہوں گے۔ تو آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے، میں وزیر اعظم نہیں ہوں، یہ کرسی آپ کی ہے، یہ آپ کی اجتماعی، آپ کی دانش، اجتماعی اسٹرگل، اجتماعی کاوش اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ آپ نے مجھے یہاں پر بٹھایا، تو میں آپ کی اس امانت کا میں امین ہوں، اور آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے، آپ نے مجھے مشاورت کے ساتھ چلانا ہے، مجھے آپ نے مشورے بھی دینے ہیں، وہ اچھے بھی ہوں گے، تلخ بھی ہوں گے، لیکن ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، اور اس کو ہم اس کا جو کرکس ہے اس کو نچوڑ کو لے کے چلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ہم انشاءاللہ خداداد ملک پاکستان کو حضرت قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے، لاکھوں لوگوں نے جو قربانیاں دیں، اسٹرگل کی، اور خون کے دریا انہوں نے عبور کیے، آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان کی روحیں آج قبر میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں، چاہے وہ پولیٹیشین ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، یا وہ کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، زندگی کے کسی بھی حصے سے ان کا تعلق ہے۔ ہمیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ ہماری وہ آباء و اجداد جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان کی روحیں آج قبروں میں سکون کے ساتھ نہیں ہیں۔ حضرت قائد اعظم کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ یہ وہ پاکستان تو نہیں تھا جس کے لیے میں نے یہ اتنی تاریخ چلائی اور اتنی قربانیاں دی گئیں، ان کی چھتری کے نیچے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں اور قرون اس قافلے کے لیے چلے،